الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سامعین کرام، آج کی تراویح میں 15ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے جو سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف پر مشتمل ہے. سورہ بنی اسرائیل جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں اور عام طور پر لوگ اس کے سورہ سبحان بھی کہتے ہیں، یہ مکی صورت ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اسراء کا ذکر فرمایا ہے، اسراء و معراج. چنانچہ اس صورت میں اسراء کا ذکر ہے اور اسی ضمن میں معراج کا بھی ذکر احادیث میں آتا ہے. یہ صورت چونکہ مکی ہے، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے، ڈھارس بڑھانے کے لیے آپ کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر اس کے بعد آسمان پر جسے معراج کہا جاتا ہے 7 آسمانوں کا سیر کرایا تاکہ آپ کی ہمت بڑھے اور آپ اپنے کام میں لگ جائیں. یہ صورت مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اس صورت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی لے کر گئی. وہ ذات الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. بیت المقدس فلسطین میں وہ بابرکت جگہ ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، اسی وجہ سے وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب، ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 ہے. ایک نماز آپ نے اگر پڑھی تو مطلب 500 آپ نے نمازیں پڑھی. خانہ کعبہ میں ایک نماز آپ نے پڑھی تو مطلب 50,000، 1 لاکھ. اور مسجد نبوی میں اگر نماز پڑھی تو کتنا ثواب ہے؟ 1000. مسجد نبوی میں 1000، خانہ کعبہ میں 1 لاکھ اور بیت المقدس فلسطین میں 500. تو بابرکت جگہ ہے. اللہ رب العالمین نے راتوں رات جو بیان کیا جاتا ہے کہ اس دور میں تقریباً 15 دن کا سفر تھا مکہ سے بیت المقدس کا. تو سویرے جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو اپنے عوام، اپنی قوم سے بیان کرتے تو سب انکار کر دیتے اور مذاق اڑانے لگتے کہ ان کو دیکھو، ہم 15-20 دن میں یہ سفر طے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے رات کے ایک معمولی حصے میں یہاں سے مکہ سے بیت المقدس گئے اور وہاں سے 7 آسمان سیر کر کے میں آ گئی، یہ تو پگڑا گیا ہے. تو اس طرح کی باتیں کرنے لگے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہنے لگے کہ تمہارا ساتھی تو ایسا ایسا کہہ رہا ہے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ سچے ہیں، وہ سچ کہہ رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کا نام لقب صدیق پڑتا ہے، ابوبکر صدیق. تو اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء و معراج کی کچھ تفصیل اس میں بیان فرمائی ہے. اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا. مکہ میں بنی اسرائیل نہیں تھے، لیکن چونکہ اب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا پیغام مل چکا تھا کہ آپ کو ہجرت کرنا ہے، تو جس مقام پر جانا تھا اللہ کے رسول کو مدینہ، وہاں پر بنی اسرائیل یعنی یہود آباد تھے. تو اس لیے پیش خیمے کے طور پر، مقدمے کے طور پر اللہ رب العالمین نے ان کی تاریخ نقل کر دی کہ وہ کیسی قوم ہے اور کیسے کیسے حالات ان پر گزر چکے ہیں. اللہ رب العالمین نے دنیا میں کیسے ان کو خلافت عطا کی تھی، امامت عطا کی تھی کئی بار، لیکن وہ اپنی ہر دھرمی کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نے یہ باتیں بیان فرمائی. پھر اللہ رب العالمین قرآن مجید کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ یہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. سیدھا راستہ قرآن مجید ہی کے ذریعے حاصل ہونے والا ہے. ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے کسی قوم، کسی بستی کو ہلاک و برباد کرنے کا ایک قاعدہ بیان کیا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ جب ہم کسی بستی کو، کسی قوم کو ہلاک و برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ایسے ہی نہیں کر دیتے. أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، ہم جو ہے اس قوم میں جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، جو مال و دولت والے ہوتے ہیں، عشرت والے، ان کو اجازت دے دیتے ہیں، کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ جتنا مزہ کرنا ہو مزہ کر لو، جتنا عیش کرنا ہو عیش کر لو. فَفَسَقُوا فِيهَا، تو لہذا وہ ایسے افراد فسق کا بازار گرم کر دیتے، یعنی گناہوں میں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس کے بعد فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، بات ان پر سچ ہو جاتی ہے، یعنی عذاب والی بات ان پر جب حق ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں، تہو بالا کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کسی بھی بستی کو، کسی بھی قوم کو جب ختم کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہاں کے لوگوں کو بڑا خوشحال بناتا ہے، بہت آسائش فراہم کرتا ہے، پھر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 23 سے
آگے کی کئی آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کئی پیغامات دیے ہیں اس قوم کو۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے صرف اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ والدین ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ان کا مرتبہ حد درجہ ہے، ان کا آپ احسان جو ہے ایک اولاد کے اوپر جو ماں باپ کو ہوتا ہے، اولاد کبھی بھی اتار نہیں سکتا ہے، پورا نہیں کر سکتا ہے کسی بھی صورت میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس صورت میں کہ اپنے ماں باپ کو وہ غلام کی صورت میں پائے اور ان کو خرید کر آزاد کر دے، تب اس کا حق ادا ہو سکتا ہے، لہذا آج تو وہ بھی موقع نہیں ہے۔ تو والدین کا جو احسان ہے، جو فضل و کرم ایک اولاد کے اوپر ہے، وہ کسی بھی صورت میں پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ قرآن مجید میں آپ غور کریں گے کہ ایسی بے شمار آیتیں ملیں گی جس میں اللہ رب العالمین اپنا حق ذکر کرتا ہے کہ میری عبادت کرو اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے فوراً بعد کہتا ہے وبالوالدین احسانا۔ ایسی بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ میری عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں پر بھی بڑے ہی اچھے انداز میں اللہ رب العالمین والدین کا ذکر فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور کلاہما یا دونوں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہو۔ ماں باپ کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، ان کی حکم عدولی نافرمانی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو اف تک کہنا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے زمانے میں وہ فردی زبان کا ورڈ ہے، کلمہ ہے، ہم کہتے ہیں والدین نے کچھ کہا بیٹا یہ لے آؤ، میرے پاس وقت نہیں، تو یہ ہوں جو ہم کہتے ہیں یہ اف ہے، یہی وہ اف ہے جس سے منع کیا گیا۔ تو ذرہ برابر نافرمانی کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے اگر ماں باپ آپ کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بات کا حکم دیتے ہیں۔ ولا تنہرہما، نہ ان کو جھڑکو۔ آج تو گالی گلوچ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بیان کیا، صحابہ کرام صلی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ صحابہ کرام تعجب کرنے لگے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج یہ چیز تو مشاہدے میں ہے، دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ولا تنہرہما، نہ انہیں جھڑکو، جھڑکنا نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، ان سے اچھی گفتگو کرو، نرم انداز میں گفتگو کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، رحمت کا پر ان کے لیے بچھا دو۔ جس طریقے سے ایک پرندہ جو ہوتا ہے اپنے پروں کو اپنے بچوں کے لیے بچھائے رہتا ہے، ان کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے مصیبت کے وقت، ایسے ہی والدین کو جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے ان کا سہارا بنو، ان کی حفاظت کرو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ جس طریقے سے کتنا اہتمام کرتے ہیں والدین، ہر کوئی بچوں والا ہے سمجھ سکتا ہے کہ ماں باپ جو ہے پیشاب والی جگہ سو جاتے اپنے بچے کو، لیکن بچے کو سوکھی جگہ سلائیں گے۔ کھانے پینے کا جو سامان اچھے سے اچھا اپنی اولاد کو کھلا دیں گے لیکن خود بھوکے سو جائیں گے۔ تو والدین کا جو احسان ہے کسی بھی صورت میں پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کا حق بہت بڑا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو ایک موقع پر کہا، آج جو بیوی کا زمانہ ہے بیویوں کی بات زیادہ مانی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنی فلاں بیوی کو طلاق دے دو۔ ابن عمر اس بیوی سے محبت کرتے تھے لہذا طلاق نہیں دیا۔ عمر بن خطاب اللہ کے رسول کے پاس جا کر شکایت کرتے کہ میرے بیٹے نے میری بات نہیں مانی۔ اللہ کے رسول کہتے آتے اباک وسلط خاص، اپنے باپ کی بات مانو اور اسے طلاق دے دو۔ طلاق کس وجہ سے دی گئی اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن کوئی معقول وجہ ہو اور والدین کہیں طلاق دینے کے لیے تو طلاق دے دی جائے گی، طلاق دیا جائے گا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام مکہ میں اپنے بیٹے سے ملنے جاتے ہیں ایک موقع پر، تو بیوی سے بیٹا نہیں رہتے، اسماعیل کہیں گئے ہوئے ہوتے، بیوی سے پوچھتے کیسے حالات ہے، شکوہ شکایت کرتی ہے، بڑی تنگی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ نبی کی بیوی ایسی باتیں کرے یہ چیز ناپسندیدہ ہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام اس سے اپنی بہو سے کہہ دیتے ہیں کہ جب بیٹا آئے گا تو ان سے کہہ دینا کہ انہوں نے کہا اپنے گھر کا چوکھٹ بدل لو۔ وہ جب آتے ہیں تو بیوی بتلاتی ہے کہ کوئی آئے تھے ایسے ایسے تھے اور انہوں نے کہا اپنے گھر کا چوکھٹ بدل لو۔ اسماعیل علیہ السلام طلاق دے دیتے ہیں کہ میرے والد تھے اور انہوں نے کہا کہ طلاق دے دو تمہیں۔ دوبارہ آتے ہیں وہ اور پھر دوسری بیوی جو ہوتی ہے ان سے گفتگو ہوتی ہے، اسماعیل نہیں رہتے تو پوچھتے ہیں گھر کے حالات کیسے، تو وہ شکر ادا کرتی ہے کہ الحمدللہ بہت اچھا چل رہا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو نبی کی بیوی شکر ادا کر رہی ہے تو کہتے ہیں کہ جب آئیں گے تو ان سے کہنا کہ گھر کے چوکھٹ کو برقرار رکھو،
یعنی طلاق نہ دو اس کو، یہ اچھی بیوی ہے. تو اس طور پر معقول وجہ کوئی ہو اور والدین کہیں طلاق دینے کے لیے تو والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. تو اللہ رب العالمین نے والدین کے تعلق سے یہ باتیں بیان فرمائی. اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ حقداروں کا، قرابت داروں کا جو حق، رشتے داروں کا ان کو دو، مسکین کا حق دو، مسافر کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کے تعلق سے بات بیان فرمایا کہ بخیلی نہ کرو، کہ بخیلی نہ کرو، کچھ بھی نہ خرچ کرو یہ حالت ہو جائے تمہاری، یا ایسا بھی نہ ہو کہ سب کچھ خرچ کر دو، پورا ہاتھ نہ کھول دو کہ جتنا تمہارے پاس ہے سارا فی سبیل اللہ لٹا دو اور بعد میں پھر کبھی افسوس ملنا پڑے کہ اب میں کیا کھاؤں گا، بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں گا. تو معتدل رویہ اختیار کرنا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا رکھے اور جو ضرورت سے زائد محسوس ہوتا ہے اس کو خرچ کر دیں فی سبیل اللہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ رب تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے. اسی لیے اس ضمن میں فرمایا کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے، فقیری کے ڈر سے قتل مت کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں. تو جب دینے والے ہمیں تو تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. کان خطأ کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ بات بیان فرمائی کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کرنا تو دور کی بات ہے، قریب بھی جانے سے منع کر دیا اللہ رب العالمین نے. پھر اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. اور ومن قتل مظلوما، اور جو مظلوم قتل کیا جائے گا اللہ فرماتا فقد جعلنا لولیہ سلطانا، ہم اس کے لیے ایک مددگار بنا دیں گے. فلا یسرف فی القتل، لہذا قتل کے سلسلے میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. پھر فرمایا کہ یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اچھے طریقے سے اگر خیال رکھنے کی نیت ہو، اور عہد و پیمان کو پورا کرو اور ناپ توڑ میں کمی نہ کرو، پورا کرو، انصاف سے کام لو. پھر آگے فرمایا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. سماج میں بہت سارے افراد بہت ساری چیزوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، معلومات نہیں ہوتی ہے پھر بھی اس کو پھیلاتے رہتے ہیں. تو اللہ نے کہا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا، یقیناً آنکھ، یقیناً کان کا بھی حساب ہوگا، اور آنکھ اور دل، کان سے ہم سنتے ہیں، سن کر پھیلا دیتے ہیں، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں، والفؤاد دل میں کوئی بات ہے اس کو ہم نشر کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے اولئک کان عنہ مسؤولا، اس سے ان سب چیزوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا کہ کان کا کیسا استعمال کیا، آنکھ کا کیسا استعمال کیا، دل کا کیسا استعمال کیا. پھر فرمایا تکبر نہ کرو، اور تکبر کرتے ہوئے زمین میں نہ چلو. ولا تمشی فی الارض مرحا، تکبر کرتے ہوئے زمین میں نہ چلو، اکڑ کر نہ چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اکڑ کر چلنے سے نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلند و بالا پہاڑ کو پہنچ سکتے ہو. بہت سارے سماج میں مال و دولت کی عقل ہوتی ہے، جگہ زمین کی عقل ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، اپنے کرسی اپنے منصب کی گھمنڈ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے تو اکڑ کر چلتے ہیں. یہ چال انتہائی ناپسندیدہ ہے اللہ رب العالمین کو. انک لن تخرق الارض، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو. ولن تبلغ الجبال طولا، اور تم سے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، دیکھ لو کتنی بلندی ہے، ان تک تم پہنچ بھی نہیں سکتے ہو، پھر تمہاری کیا حیثیت ہے. اللہ مزید فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بری ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ ورنہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے. اگلی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، کہ آسمانوں زمین میں، ساتوں آسمان اور زمین میں اور ان میں زمینوں کے اندر جو بھی ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. انسو جن کو چھوڑ کر انسانوں اور جناتوں میں جو بیان کرتے ہیں، باقی جتنے مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح اور تحمید نہ کرتی ہو. ہر کوئی اللہ کی تسبیح اور تحمید حمد و ثنا بیان کرتی ہے. اللہ فرماتے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. وہ کیسے بیان کرتی ہے یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، ہم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہیں. إِنَّهُ كَانَ، پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ بنی آدم کو یعنی انسان کو ہم نے تکریم دی، اس کی عزت کی. وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور بر و بحر زمین و سمندر کے راستے میں اس کو سوار کیا.
زمین کے لیے ایسی چیزیں بنائی کہ اس پر سواری کر سکتا ہے، سمندر کے لیے جہاز وغیرہ کشتیاں کہ اس پر سفر کر سکتا ہے، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا فرمائی، وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور اپنی پیدا کردہ بہت ساری مخلوقات پر انہیں فضیلت دی، فوقیت دی۔ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری مخلوقات سے افضل بنایا ہے، افضل قرار دیا ہے، ساری مخلوقات سے نہیں لیکن بہت ساری مخلوقات سے۔ اب کن سے افضل نہیں ہے انسان، یہ اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے، اور اس میں اختلافات ہیں۔ اگلی آیت بڑی اہم، اللہ فرماتا ہے دنیا کے اندر ہر کوئی اپنا امام کرتا ہے کہ میں فلاں امام کے پیچھے چلتا ہوں، فلاں امام کی پیروی کرتا ہوں، فلاں امام کے منہج پر چلتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامام، کہ اس دن کو یاد کرو جس دن ہم لوگوں کو ان کی اماموں کے ساتھ بلائیں گے، ان کی اماموں کے نام سے پکاریں گے، فلاں امام کے پیروکار آ جائیں، فلاں امام کے پیروکار آ جائیں، گروہ در گروہ بلایا جائے گا ان کو، ایک ایک جماعت کو۔ علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اہل الحدیث کے لیے، اہل حدیث کے لیے یہ آیت شرف کی بات ہے، کیونکہ اہل حدیث کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں جب آسمان میں پکارا جائے گا قیامت کے دن تو محمد کی گروہ پکارا جائے گا کہ محمد کی جماعت والے ادھر آ جاؤ۔ تو یہ اہل حدیث کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے، سب کی عزت ہے، سارے علماء کرام کی عزت اور احترام سب کا ہے، لیکن ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، اپنی کتابوں کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا، وہاں پر ظلم نہ ہوگا، جس کا جو حق ہے اللہ رب العالمین وہ عطا فرمائے گا۔ اس صورت کے اندر اور اگلی صورت کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ یہود مکہ نے، یہود مدینہ نے مشرکین مکہ کو کچھ سوالات بولے کہ جو نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں محمد، ان سے کچھ سوالات کرو، اگر یہ صحیح جواب دے لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نبی ہے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ روح کے تعلق سے پوچھو۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں یسألونک عن الروح، وہ آج سے روح کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح جو ہے یہ میرے رب کے حکم سے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ روح یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، اس کے بارے میں تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے، تو اس کا ایک سوال کا جواب یہاں اللہ رب العالمین نے دیا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین، جیسا کہ لوگ کہا کرتے تھے، مکہ والے کہتے تھے کہ فلاں نشانی لاؤ، فلاں نشانی لاؤ، ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل سے پوچھ لو جا کر، اذ جاءہم، جب موسیٰ ان کے پاس آئے، فقال له فرعون، تو فرعون نے ان سے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کیا موسیٰ میں تم کو جادوگر سمجھتا ہوں کہ تم جادوگر ہو یا ایسے شخص جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو جو نشانیاں طلب کی جا رہی ہے، ہم نے فرعون کی قوم کو اتنی نشانیاں دی پھر وہ ایمان نہ لائے۔ اس طریقے سے سابقہ اقوام کو بھی ہم نے نشانیاں دکھلائی کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی مانگی کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال دو، اللہ کے حکم سے اونٹنی نکل گئی وہاں سے، لیکن وہ اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ تو ایسی اور بھی قوموں کو ہم نے ان کے کہنے کے مطابق نشانی دی، لیکن جب نشانی آ جاتی ہے اور اس نشانی کو دیکھ کر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر وہ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اے نبی، یہ جو آپ کی قوم، آپ کی امت نشانی مانگ رہی ہے، اس پر لبیک نہ کہیں، ورنہ نشانی آنے کے بعد اگر یہ ایمان نہ لائیں گے تو یہ بھی ہلاک و برباد کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف کی ابتدا ہوتی ہے، جو کہ مکی صورت ہے، یہ بھی آخری دور میں نازل ہوئی ہے، مکی دور کے آخری وقت میں نازل ہوئی، اور سورہ کہف کے معنی غار کے ہوتے ہیں، غار۔ چنانچہ اس سورت کے اندر غار والوں کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 9 سے لے کے اگلی کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اصحاب غار کا، اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا۔ خلاصے کے طور پر میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، کسی زمانے میں کوئی بادشاہ تھا جو شرک کرتا تھا اور شرک کرواتا تھا، لیکن چند نوجوان ایسے تھے، ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، قرآن مجید نے بھی ان کی تعداد متعین نہیں کی، تو ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو کچھ نوجوان جو اللہ کی توحید والے تھے، موحد تھے، انہوں نے شرک کرنے سے انکار کر دیا، لہذا اب جب انکار کر دیے تو بادشاہ اور اس کی فوج ان کے مخالف ہو گئی، لہذا انہیں اس ملک کو چھوڑ کر کہیں پناہ لینی پڑی۔ وہ سب اس ملک کو چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اور جس وقت داخل ہوتے ہیں سورج نظر آ رہا ہوتا ہے،
سو جاتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں سلا دیتا ہے، اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفٍ 300 وَازْدَادُوا سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، کہ 309 سال تک وہ اس میں ٹھہرے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو سلا دیا، 309 سال تک سو گئے، یعنی وفات موت دے دی اللہ نے، اور موت دینے کے بعد ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اور ان کی جو حیت تھی، اس حیت میں تھے وہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی، نظر گاڑ کر رکھے تھے، کتا دربان کے طور پر بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی بھی ان کو دیکھتا تو ڈر کر فوراً بھاگ جاتا وہاں سے، وہاں رکتا نہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ، ہم ان کو الٹتے پلٹتے رہتے تھے، کیونکہ 309 سال تک انسان ایک ہی حالت میں رہے گا تو زمین کھا جائے گی اس کو، تو اللہ رب العالمین وقت وقت پر انہیں الٹتا پلٹتا رہتا تھا تاکہ زمین انہیں اپنی خوراک نہ بنا لے۔ پھر جب 309 سال کے بعد وہ بیدار ہوتے ہیں، 309 سال قمری سال، ہجری سال، شمسی سال یعنی عیسوی سال جوڑیں گے تو 300 سال بنے گا، تو یہ 309 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ رات ہو رہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، آپس میں بات کرتے ہیں جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے، کوئی کہتا ہے ایک دن سوئے، کوئی کہتا نہیں کہ ابھی ہم کچھ دیر سوئے، دیکھو آسمان پر سورج ابھی ڈوب رہا ہے، ہم جب آئے تھے تو سورج اوپر تھا، لہذا ایک دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہیں۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، بھوک لگی ہے، جو پیسہ ہے اس زمانے کا سکہ تھا ان کے پاس، وہ جاؤ کھانا خرید کر لاؤ، اور ایک کو بھیجتے ہو، کہتے بڑی چالاکی کے ساتھ جانا اور آنا، بندہ جاتا ہے بازار اور جب سکے دیتا ہے خریدنے کے لیے تو دکاندار اور لوگ دیکھ کر تعجب کرنے لگتے کہ یہ کس زمانے کا سکہ ہے، اور پھر بات بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے، اس دور کے بادشاہ کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچتی ہے تو بات کھلتی ہے، وہ بیان کرتے کہ ایسے ایسے ہمارے ساتھ ہوا تھا، پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سکہ 309 سال پرانا ہے، یہ اس زمانے کا سکہ ہے، اور یہ ساری باتیں ہونے کے بعد یہ سارے نوجوان وفات پا جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں۔ مفسرین ذکر کرتے کہ ایسا کیوں ہوا کہ 309 سال تک اللہ رب العالمین نے ان کو سلائے رکھا، پھر جب زندہ کیا تو پھر کچھ دیر کے بعد ان کو وفات دے دیا۔ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت یہ بیدار ہوئے اس وقت کی قوم بعث بعد الموت کا انکار کرتی تھی، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ انسان زندہ کیا جائے گا، اس بات کا انکار کرتی تھی قوم۔ تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے سامنے یہ واقعہ لایا کہ دیکھو مرنے کے بعد ہم نے ان کو زندہ کر دیا اور پھر یہ مر گئے، تو بہت ساری شہادتیں گواہیاں ثبوت فراہم ہو گئے، اس لیے ان کو اس بات پہ یقین ہو گیا کہ یہ بات صحیح ہے اور بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہ قصہ اللہ رب العالمین نے یہ باتیں بیان فرمائی اس کے اندر۔ تو دوسرا سوال یہود کے کہنے پر مشرکین مکہ نے یہی کیا تھا کہ اصحاب کہف کے تعلق سے ہمیں بتلائیے۔ تیسرا سوال ذوالقرنین کے تعلق سے جو آخر کے اندر یا 16ویں پارے کی ابتدا میں وہ بات منقول ہے۔ اللہ کے رسول سے جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کل میں بتلاؤں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں ایسا مت کہیے کہ میں اسے کل کروں گا، إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ آپ انشاءاللہ کہہ دیں۔ جب ایسی کوئی چیز آئے ہمیں کہنا ہو تو کہیں کہ انشاءاللہ میں کل اسے کروں گا، کل ملاقات کروں گا، کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک ادب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی کہ ایسے عمل کیے جائیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دو ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جن کے پاس باغات تھے، اور ان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دو لوگ تھے، دونوں کے پاس باغات تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، ساری نعمتیں تھی، لیکن ایک شخص جو ہے اللہ رب العالمین کا انکار کر دیتا ہے، قیامت کا انکار کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور دنیا کا نقشہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر کھینچا ہے کہ دنیا کی کیا حیثیت پانی کے بلبلے کی مانند ہے، اس سے زیادہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، یا کھیتی کے مانند ہے کہ وقت پر سبز و شاداب رہتی ہے کھیتی، لیکن چند لمحے بعد وہ خالی ہو جاتی ہے، خوراک بن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے بیان کیا صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک موقع پر اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے، قوم میں سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ موسیٰ بتلائیے اس دنیا میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سوچتے میں رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں دنیا میں، تو مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا اس دنیا میں؟ کہتے میں ہوں۔ اللہ رب العالمین کہتا نہیں، فلاں جگہ جاؤ، فلاں ملک میں جاؤ، فلاں راستے سے جاؤ، فلاں فلاں نشانی ہے، وہ تم سے زیادہ عالم ہے، زیادہ جانکار ہے، اس سے جا کر علم حاصل کرو۔ اللہ رب العالمین سورہ یوسف میں فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے کے اوپر اس سے زیادہ جانکار، اس سے زیادہ علم والا بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو کسی بھی فیلڈ کا ہو، کتنی بھی مہارت رکھتا ہو، کبھی بھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہے۔ ہر علم
ہر عالم سے بڑا عالم اللہ رب العالمین نے پیدا کر رکھا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک غلام کو ساتھ لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ جو نشانی اللہ رب العالمین نے بیان کی تھی اس نشانی کے حساب سے پیدل چل پڑتے ہیں۔ آگے چلنے کے بعد وہاں پر ملاقات ہوتی ہے، اور چونکہ یہ قصہ اگلی آیتوں سے بھی ریلیٹڈ ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کو آئندہ کی تفسیر کے ساتھ بیان کیا جائے، کیونکہ آدھی باتیں آج ہو جائیں گی، آدھی باتیں کل۔ لہذا اس قصے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز جب پورا قصہ بیان کیا جائے گا تو بہت ساری باتیں ایسی آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔